پہلے کوئی غیر ایمان والا اللہ کو پسند آتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، ورنہ اللہ کہہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا آپ کے چاہنے سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، وہی لائے گا جس کو میں چاہوں گا۔ تو تب بھی وہ جھگڑ کے بیچ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ کفر میں تو آ جاؤ گے نا، شیطان جیسے تو ہو جاؤ گے نا کہ اللہ کو مان رہے ہو پھر بھی کفر میں ہو، پھر بھی کافر میں تمہارا نام لکھا جا رہا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب دین کا علم کم ہو جائے گا اور خون خرابہ بڑھ جائے گا۔ دین کا علم کم ہو گیا ہے، لوگوں کو یہ پتا ہے شراب حرام ہے، یہ نہیں پتا ہے کیوں حرام ہے۔ اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز۔ بس مسلم میں ایک حدیث آتی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یہ امید کھو چکا ہے کہ عرب کے پیننسولا میں کوئی بھی عبادت گار اب اس کی عبادت کرے گا، لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اسے یہ امید ہے کہ وہ ان لوگوں کے بیچ نفرت اور دشمنی کے بیج بو دے گا۔ اب کیا اس کا سینس ہے کہ کہیں عبادت گار اس کی عبادت نہیں کریں گے لیکن وہ نفرت کے بیج بو دے گا؟ یہ کیا کانسیپٹ ہے اس حدیث کا؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کی یہ امید نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے، شیطان کی عبادت کریں گے، پر پھر بھی وہ جو ہے نفرت کے دشمنیوں کے بیج بوئے گا۔ دیکھو میرے بھائی، اب تم دیکھو، تم یہ حدیث لائے ہو، تمہاری باتیں سنتے رہتے ہو، تو تمہیں یہ نفرت والی چیز نے تمہیں پکڑا ہوگا کہ اس حدیث میں نفرت کی بات ہے، کیونکہ ہم نفرت پہ کافی فوکس کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی کہ شیطان چاہتا ہے شراب اور جوئے سے دور رہو، کیونکہ شیطان کو تو ارادہ ہی یہی ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ میں نفرت اور دشمنی لائے۔ ہمارے مسلم ڈسکورس سے نفرت اور دشمنی کی بات نا کہ شیطان چاہتا ہے، یہ نکل ہی گئی ہے، یہ نکل ہی گئی ہے، اور اس وجہ سے شیطان کا نا خوب راج چل رہا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ قیامت کے قریب دین کا علم کم ہو جائے گا اور خون خرابہ بڑھ جائے گا، الحرج۔ دین کا علم کم ہو جائے گا، خون خرابہ بڑھ جائے گا، الحرج بڑھ جائے گا۔ مطلب دین کا علم کم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خون خرابہ بڑھا ہوا نہیں ہے آج کل؟ کتنا بڑا ہوا ہے خون خرابہ؟ دین کا علم کم ہو گیا ہے، لوگوں کو یہ پتا ہے شراب حرام ہے، یہ نہیں پتا ہے کیوں حرام ہے۔ اور دیکھو یہ حدیث بھی یہ بتا رہی ہے کہ شیطان نفرت اور دشمنیاں چاہتا ہے، شیطان کی جو چال ہے وہ نفرت اور دشمنی کے تھرو پوری ہوتی ہے۔ چلو اس حدیث کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے سمجھنے سے کہ شیطان کی عبادت کیا ہے اور کیسے آتی ہے، کس بیج کے ذریعے آتی ہے نفرت اور دشمنی کا بیج، ہم اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ کی بات ایکول ٹو ایمان کہہ رہا ہوں میں، اور وہ کس بیج سے آتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، ایمان کا جو بیج ہے، اللہ کی عبادت کی جو بیج ہے، وہ ہے گڈ مینرز، اخلاق، نیک کام۔ جب کوئی غیر ایمان والا بڑا خوبصورت ایکٹ کرتا ہے، وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ خود اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ کسی کے قرآن اور سائنس اور پیشن گوئی اور کسی کو بولنے سے اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر لے، کوئی اسلام قبول نہیں کرتا میرے بھائی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، کرا لوگوں نے قبول ہے؟ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی ہیں، نکلتے بچہ دیا، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، تب بھی سامود قوم نے قبول کیا۔ موت سے کوئی قبول نہیں کرتا ہے، یہ صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے میرے بھائی۔ پر اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اور کس کو نہیں دیتا؟ فرعون کے جادوگر تھے، انہوں نے مینرز دکھائے، موسیٰ علیہ السلام سے پرمیشن مانگی، انہوں نے بدتمیز جھگڑا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام سے، بڑے مینرز کے ساتھ بولا آپ پہلے ڈالیں گے، ہم نے پرمیشن مانگی۔ اور جب موسیٰ نے پرمیشن دی کہ آپ پہلے ڈال لیجئے، ہاں، تو انہوں نے اس کو فالو کیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم کیوں مانیں تمہاری، اب تو تم نے کہا تم ہی ڈالو گے، ہم نہیں ڈالیں گے۔ وہ مینرز کے ساتھ پیش آئے، رحم کے ساتھ پیش آئے، سمجھو ایک طریقے سے رحم، لو کیئر مرسی، یا کہہ لو کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا کمپٹیشن ہے، جیسے اسپورٹس پیپل ملتے ہیں فٹ بال جام، بٹ آف دا فیلڈ اس کمپٹیشن کے علاوہ کوئی ہماری دشمنی ایز سچ نہیں ہے۔ تو سمجھو ان کے اندر ایک یہ والی اسپرٹ تھی نیکی کی، موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ، کہ تمیز سے پیش آ رہے تھے، مینرز کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو توڑا کر کے بدتمیزی سے پیش نہیں آئے، اللہ نے مینشن کیا ہے قرآن میں۔ تو جو اچھائی تھی نا، وہ ایمان کا بیج بنا۔ لقمان علیہ السلام نے کیا بولا ہے؟ اگر ایک بیج پتھر کے اندر، زمین اور آسمان کے بیچ میں، اللہ اس کا علم رکھتا ہے اور اس میں سے پھوٹ کے پیڑ نکال دیتا ہے۔ وہ جو تھے نا فرعون کے جادوگر، وہ سمجھو انہی کی یہی مثال تھی کہ ایک بس اللہ کو ان پتھروں کے اندر، فرعون کے جادوگر جو پتھر جیسے تھے، ان کے اندر ایک اچھائی کا بیج نظر آ گیا، اللہ نے کہا یہ تو میرے پڑوسی ہونے چاہیے، کھینچ لو ان کو میری طرف۔
पहले कोई गैर ईमान वाला अल्लाह को पसंद आता है, फिर अल्लाह उसको हिदायत देता है, वरना अल्लाह कह देता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया, आपके चाहने से कोई ईमान नहीं लाएगा, वही लाएगा जिसको मैं चाहूँगा। तो अल्लाह किसके लिए चाहता है और किसके लिए नहीं चाहता, लोग इस पर सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो हमने क्या समझा कि अच्छाई फिरौन के जादूगर वो झगड़े वाले टोन में नहीं है, बदतमीजी वाले टोन में नहीं है। तो बीज क्या बना, अल्लाह की इबादत का बीज बना। वो बीज कहां ले गया, अल्लाह की इबादत की तरफ ले गया फिरौन के जादूगरों को। समझ में आई कि जो एक नॉन झगड़े वाली टोन है, एटीट्यूड है, वो कहां ले गया, अल्लाह की इबादत की तरफ। इस हदीस में क्या है कि शैतान को ये उम्मीद नहीं कि लोग उसकी इबादत करेंगे, पर वो झगड़े के बीज बोएगा, फिर भी झगड़े के बीज बोएगा, क्योंकि झगड़े के बीज कहां लेके जाते हैं, झगड़े के बीज अपोजिट है। फिरौन के जादूगर में क्या था, झगड़े का बीज नहीं था। झगड़े का बीज कहां लेके जाता है, अगर नॉन झगड़े का बीज अल्लाह की इबादत को लेके जाता है, तो झगड़े का बीज शैतान की इबादत की तरफ लेके जाता है। कि उसको उम्मीद नहीं है मेरी बात करनी है, फिर भी जो है झगड़े के बीज बो। क्योंकि कुफ्र में तो जा सकते हैं, कुफ्र में तो जा सकते हैं, भले शैतान की बात ना करें, बात करें अल्लाह बिस्मिल्लाह, बात इसकी करें। शैतान भी अल्लाह को आज एक ही मानता है, शैतान भी अल्लाह को ही मानता है, पर कुफ्र में नहीं है। वो पहला काफिर तो शैतान ही है, नफरत और दुश्मनी में आके, हसद में आके। अल्लाह ने उसे काफिर कब बोला था, जब उसने इनकार किया, तो अल्लाह मैं तुझे नहीं मानता कि तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तू 5 है, तू 10 है, तेरे शरीक हैं। नहीं, उसने जब आदम अलैहिस्सलाम के लिए अपने दिल में तकब्बुर लेके आया था। तकब्बुर क्या है, मुस्लिम की हदीस है, अपने आप को सामने वाले से बेहतर समझना और उससे नफरत करना, बुग़्ज़ रखना उसके लिए, नफरत करना उसके लिए, दुश्मनी रखना उसके लिए। तभी तो पहला काफिर हुआ था। तो तब भी वो झगड़े के बीच क्यों बो रहा है, क्योंकि कुफ्र में तो आ जाओगे ना, शैतान जैसे तो हो जाओगे ना, कि अल्लाह को मान रहे हो फिर भी कुफ्र में हो, फिर भी काफिर में तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है। ये हदीस ये बात कर रही है मेरे भाई। नफरत और दुश्मनी इतनी खतरनाक चीज है जो हम मुसलमानों को बताई नहीं जा रही है। कितने खुतबे तुमने सुन लिए होंगे, कितने जुमे की नमाजें पढ़ ली होंगी तुमने, और इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बता रहे हैं। तकब्बुर, जिसके अंदर राई के दाने के बराबर तकब्बुर है, वो जहन्नम जाएगा। सुन रखिए, सुन रखिए ना। और तकब्बुर क्या है ये नहीं बता रहे। मुस्लिम की हदीस है, सामने वाले को अपने से कम समझना और उससे नफरत करना। सामने वाले को अपने से कम समझो और उसकी मदद कर दो, वो तो रहम है। सामने वाले को अपने से कम समझना और उसकी मदद कर देना, वो तो रहम है। तो तकब्बुर क्या है, सामने वाले को अपने से कम समझना और उससे नफरत करना, उसका बुरा चाहना, ये तकब्बुर है। सोचो, शैतान अल्लाह को एक ही मानता है, पर तकब्बुर में होने की वजह से काफिर है। कितने खतरनाक पोजीशन पे हम मुसलमान। शैतान, ये हदीस यही कह रही है कि उसको ये उम्मीद नहीं है कि लोग शैतान को खुदा मानने लगेंगे, कि उसको शरीक करने लगेंगे, उसकी इबादत करने लगेंगे, शरीक कर देंगे अल्लाह के साथ शैतान को। पर फिर भी वो कह रहा है कि इनको कुफ्र में तो पहुंचा ही दूंगा, नफरत और झगड़े के रास्तों से। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह बस भाई, क्लियर है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह।